الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم وخلق الإنسان واللوح والقلم وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو وجود بخشا، پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری مخلوق ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں اور باقی تمام چیزیں مخلوق. مخلوق کا مطلب یہ کہ ایک وقت تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا، بعد ازاں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پیدا کیا، ان کا وجود سامنے آیا. اسی سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت اور تربیت کے لیے، انسانیت کو کامیابی اور کامرانی کا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. اور یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے شروع کیا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد، کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام ہیں اور سب کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. شریعت کی اصطلاح اور زبان کے اندر اس عقیدے کو ختم نبوت کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں.
حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا. جو آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں انہی کی روشنی میں چند گزارشات عرض کروں گا. آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان تھے لیکن وہ بچپن میں فوت ہوئے، بلوغت سے پہلے فوت ہوئے، اس لیے ان کو رجل نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اس چیز کی نفی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. اب حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ کئی ایک انبیاء علیہم السلام، 1,00,000 سے زائد، یہ سارے کے سارے نبی اور رسول نبوت اور رسالت کے لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور رسول. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی آخری رسول ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ان کے متعلق یہ ارشاد ہوا کہ اول الانبیاء آدم، کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلے نبی ہیں. اور ہم جانتے ہیں پہلا وہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس نوعیت کا کوئی فرد نہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی اور رسول، ان سے پہلے اس نوعیت کا یعنی نبوت اور رسالت کا کوئی فرد نہیں ہے. اور اس پہلے کے مد مقابل آخری آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر اپنے ارشاد گرامی کے اندر بیان کیا ہے. فرمایا وآخرہم محمد، کہ انبیاء علیہم السلام کے آخری فرد میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح پہلا وہ ہے کہ اس سے پہلے اس نوعیت کا کوئی اور فرد نہ ہو، حضرت آدم سے پہلے کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہیں، ہمیشہ تک کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا. حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہم السلام آتے رہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. بسا اوقات یوں بھی ہوا ایک ہی وقت کے اندر کئی ایک انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مبعوث فرماتے رہے. لیکن ایک ہو یا کئی، ان تمام انبیاء علیہم السلام کا علاقہ محدود تھا. یہ نبی ہے اس علاقے کا ہے، یہ نبی ہے اس خاندان اور قبیلے کا ہے، اس کا حلقہ اتنا، اس کا حلقہ اتنا. اسی طرح ان تمام انبیاء علیہم السلام کا زمانہ بھی محدود رہا. یہ نبی ہے اتنا عرصہ کے لیے،
یہ نبی ہے اتنا عرصہ کے لیے، اس کے بعد ایک اور، ان کے جانے کے بعد ایک اور۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو پھر یہ دونوں قیدیں کہ علاقہ محدود اور زمانہ محدود یہ ختم کر دی گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں آخری نبی آخری رسول ہیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دورانیہ ہمیشہ تک ہے، اور پھر ان کا حلقہ اللہ کی پوری مخلوق ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دی گئی۔ فضلت علی الانبیاء ب6، اللہ تبارک و تعالی نے 6 چیزیں ایسی دی ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ محمد کو باقی انبیاء علیہم السلام پر فضیلت دی ہے۔ اس میں سے ایک ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھ محمد کو اپنی تمام مخلوقات کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اس پر بہت سارے واقعات احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پتھر نے بھی پڑھا، درخت نے بھی پڑھا وغیرہ ذالک، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ غیر محدود ہے، ہمیشہ تک ہے۔ اب ہم جب یوں کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی انتہا قیامت تک ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے بعد اور نبی ہوگا، اس کا دورانیہ ہوگا، قطعاً ایسا نہیں۔ اب کروڑوں قیامتیں بپا ہوں، یہ دور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے گا۔ چنانچہ اسی عقیدہ ختم نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ مفسرین حضرات نے ان آیات کا کہ جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، مفسرین نے تعداد بیان کی ہے کہ وہ 100 کے قریب ہے، یعنی 100 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدہ ختم نبوت کی تشریح اور وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی فرامین، ان کی تعداد بھی محدثین حضرات نے بتائی ہے۔ انہوں نے ان فرامین و ارشادات کا انتخاب کیا، چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ 210 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں سے اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ، جس کو آیت ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے، مشہور و معروف کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ احادیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ خاتم النبیین کی تشریح بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ انا خاتم النبیین،
میں خاتم النبیین ہوں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی تشریح یوں ارشاد فرمائے کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی، آخری نبی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اب میرے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو نبوت و رسالت کے مقام پر فائز نہیں کریں گے، کسی شخص کو نبی اور رسول نہیں بنائیں گے۔ یہاں ضمناً یہ بات عرض کر دوں، جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا، تو یہ اشکال پیدا کر دیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں میں یہ اشکال پیدا کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، ایک طرف آپ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں۔ دوسری طرف آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں، وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، تو بظاہر اس میں ایک ٹکراؤ ہے، یہ بظاہر یہ دونوں باتیں آپس میں متصادم ہیں، متضاد ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز نہیں کریں گے۔ باقی رہی بات عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام تو وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں کہ ممن نبئ قبلہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منصب نبوت اور دورانیہ نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے دیا ہے۔ اب جب وہ یہاں اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو بحیثیت نبی اور رسول کے نہیں آئیں گے، وہ بحیثیت امتی کے آئیں گے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز نہیں کریں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زاویے سے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اسی اشکال کو رد کر دیا۔ دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعد، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سلسلہ نبوت اور رسالت کا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے شروع کیا، اللہ نے اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو، ان الرسالۃ والنبوۃ، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کو اللہ نے مجھ محمد پر مکمل کر دیا ہے۔ اب میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول پیدا ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، ارشاد مبارک یہ بھی ملتا ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو اللہ نے نبی اور رسول بنانا ہوتا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، لکان عمر، تو اللہ تبارک و تعالی عمر کو اپنا نبی اور رسول منتخب کرتے، اس لیے کہ نبوت کی تمام صفات حضرت عمر کے اندر موجود تھی۔ جو نبوت کی صفات ہیں وہ حضرت عمر میں موجود تھی، لیکن نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عمر کو اللہ نے نبی اور رسول نہیں بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک جب وضاحت ہو گئی
کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 100 آیات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 210 احادیث اور فرامین ارشادات کے اندر اس عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت اور تفصیل کو بیان کیا ہے۔ تو اب یہاں ایک کوسچن آئے گا، سوال آئے گا، وہ یہ کہ دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، اب اگر کوئی شخص کوئی آدمی کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی مسلک مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں تو اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، قرآن کریم میں وضاحت، احادیث کے اندر وضاحت، پوری امت کا اجماع اور اتفاق، یہ عقیدہ متفقہ۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو اس کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہی یہاں نقل کر دیتا ہوں۔ فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي اُمَّتِي، کہ میری امت کے اندر 30 یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف 30 ہوں گے، یہاں کثرت کو بیان کرنا ہے کہ میری امت کے اندر بہت سارے کون ہوں گے؟ کذابون، جھوٹے ہوں گے۔ کس چیز کے اندر؟ کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان کا ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد دعوی نبوت کرنے والا، اپنے آپ کو نبی اور رسول کہنے والا، یہ آدمی جھوٹا ہے، کذاب ہے، بہت جھوٹ بولنے والا ہے، اپنے اس دعوی نبوت کے اندر جھوٹا ہے۔ اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي اُمَّتِي 30 دجالون، کہ میری امت کے اندر بہت سارے دھوکے باز آئیں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ان میں کا ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب یہ حدیث میں 2 لفظ آگے ہیں، ایک ہے کذابون کا، دوسرا ہے دجالون کا۔ کذابون کا تعلق اس سے ہے کہ وہ جو دعویٰ کرے گا نبی اور رسول ہونے کا، اس میں وہ جھوٹا۔ دجالون کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ جو دعویٰ کرنے والا نبوت کا، رسالت کا، اور ساتھ ساتھ کلمہ پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، اسلامی شاعر کو استعمال کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بتاتا ہے کہ اس کے اندر کہ وہ شاعر اسلام کو استعمال کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور روزہ رکھ رہے ہیں، اخلاق حسنہ آپ کو پیش کر کے اپنے طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ دھوکہ دے رہے ہیں، دجال ہیں، دھوکے باز ہیں۔ تو اب یہ بات، پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے شروع کیا،
ان کے بعد یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بسا اوقات بیک وقت کئی ایک انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیے، لیکن وہ سارے کے سارے ان کا علاقہ محدود تھا، زمانہ محدود تھا۔ ان کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کا علاقہ بھی محدود نہیں، ان کا زمانہ بھی محدود نہیں، اور یہ اس شان کے ساتھ ہیں کہ وہ ختم بی النبیون، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ 6 چیزوں میں سے ایک یہ کہ اللہ نے مجھے آخری نبی آخری رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، اللہ نے مجھ محمد کے ذریعے سے وہ سلسلہ نبوت کا مکمل کر دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ دعوے نبوت کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ جھوٹا ہے اور وہ دجال ہے، دھوکے باز ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور مبارک کے اندر بہت سارے لوگوں نے دعوے نبوت کیا، اپنے آپ کو نبی کہا، رسول کہا، اس چیز کا دعویٰ کیا کہ اللہ کی وحی ہم پر نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، لوگوں نے آ کے بتایا کہ ہمارے علاقے میں فلاں علاقے میں فلاں آدمی نے دعوی نبوت کیا ہے، مثال کے طور پر اسود عنسی ہے، طلحہ اسدی ہے، مسیلمہ کذاب ہے، ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی آخری رسول ہوں، میرے بعد جو لوگ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں۔ چنانچہ اسود عنسی نے جب دعوی نبوت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ لگایا کہ اس کو تم جہنم رسید کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، اسود عنسی کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ جب وہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہو گیا بذریعہ وحی کہ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کام کے لیے آپ نے بھیجا وہ کام کر چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، مسکراہٹ کا اظہار ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کا ان کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے خوشی محسوس ہو، مسرت محسوس ہو، لیکن آپ کے چہرے انور پر خوشی کے آثار نمایاں ہیں، تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جس کام کے لیے میں نے اپنے ساتھی اپنے صحابی فیروز دہلوی کو بھیجا تھا وہ کامیاب ہو چکا۔ تعبیر یوں فرمائی کہ جس کام کے لیے میں نے اپنے صحابی مجھے مسرت اور خوشی ہوئی ہے، تمہارے ساتھی تمہیں بھی خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ فیروز دہلوی وہ کامیاب ہو چکا ہے، وہ اسود عنسی کو جہنم رسید کر چکا ہے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب اس نے دعویٰ نبوت کیا تو اس نے اپنے 2 قاصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور وہ پیغام لے کر کے آئے، آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مسیلمہ کی طرف سے آئے ہیں،
اور وہ یہ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ آپ شہر کے نبی، میں گاؤں اور دیہات کا نبی۔ آپ اپنے علاقے کے نبی، میں اپنے علاقے کا نبی۔ میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، آپ میری مخالفت نہ کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قاصدوں کو سامنے بٹھا کر کے فرمایا، کیا تم بھی اسے نبی اور رسول مانتے ہو؟ کیا تم وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اسے تسلیم کرتے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہاں، ہم اسے نبی اور رسول مانتے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قاصدوں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں آج ان دونوں کو قتل کر دیتا۔ اس حدیث، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح مدعی نبوت واجب القتل ہے، اسی طرح اس پر ایمان لانے والا، اس کی تصدیق کرنے والا، وہ بھی واجب القتل ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر کے سوال کیا کہ مدعی نبوت کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی دعوی نبوت کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتا ہے، وہ تو واجب القتل ہے ہی، اس کے واجب القتل ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ لیکن ومن طلب منہ علامت النبوت فقد کفر، جو آدمی اس سے علامت نبوت مانگتا ہے کہ تو نبی ہے، تیری دلیل کیا ہے، تو آدمی یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بعض لوگوں نے جب دعوی نبوت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلا کما کرایا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مدعی نبوت کو قتل کرنا کس کی ذمہ داری ہے۔ شریعت اسلامی کے اندر اس دائرے کو بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی علاقے کے اندر کوئی گستاخ رسول پیدا ہو، مدعی نبوت پیدا ہو، تو اس حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسے پکڑے اور اس کو سزائے موت دے۔ مسیلمہ کذاب کے بعد، اس کے ان قاصدوں کے آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ایک لشکر، ایک جماعت تشکیل دی اور فرمایا مسیلمہ کذاب سمیت اس کی پوری ذریت کو جہنم رسید کرنا ہے، قتال کرنا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفد کو تشکیل دیتے ہیں، لشکر کو تشکیل دیتے ہیں، لیکن اس لشکر کے منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل منتخب ہوتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا تھا اور روانہ کیا تھا، اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ لشکر کو روانہ کیا اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں یمامہ کے میدان میں ان کو روانہ کیا، بھیجا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب اور صحابہ اکرام کا لشکر یمامہ کے میدان پر اکٹھا ہوتا ہے، وہاں جنگ ہوتی ہے۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب اور اس کی ذریت، اس کے ماننے والے،
اور دوسری طرف صحابہ اکرام، وہاں جنگ ہوئی، قتال ہوا، جس کے نتیجے میں مسیلمہ کذاب سمیت اس کی پوری ذریت جو صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں آئی وہ جہنم رسید کر دی گئی۔ جو اس موقع سے بھاگ گیا سو وہ بھاگ گیا، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدعی نبوت کو اور اس کی نبوت کو تسلیم کرنے والوں کو نہیں چھوڑا، معاف نہیں کیا۔ اور یہ صحابہ کرام بدری صحابہ، قرآن کریم کے حفاظ صحابہ، ہم اس جنگ یمامہ کو اگر اس زاویے میں دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جنگیں غزوات ہوئی، سرائے ہوئے، صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کرتے ہوئے میدانوں میں تشریف لے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور نبوت کے اندر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے اور وہ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ پورے دین کے دفاع کے لیے تھیں، تو ان میں تقریباً 350 صحابہ اکرام ہیں، 259 تعداد آتی ہے پورے 23 سالہ دور کے اندر۔ غزوات ہیں، سرائے ہیں، جنگیں ہیں، دھوکہ دے کے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، ساری تعداد جب اکٹھی کی جاتی ہے تقریباً 259 بنتی ہے۔ لیکن اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب ختم نبوت کے دفاع اور تحفظ کے لیے، منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے جو جنگ ہوئی ہے جنگ یمامہ، اس کے اندر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں ان کی تقریباً تعداد 1200 کے لگ بھگ ہے کہ وہ شہید کیے گئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ دیکھیں، سب سے بڑی عظمت والی جماعت، باوقار جماعت اور اعلیٰ ترین جماعت صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ہے، اور سب سے بڑی نیکی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ صحابیت کی کا یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے، اور بدری صحابہ، حفاظ صحابہ، قراء صحابہ، ان کی عظمت تو دوبالا ہے۔ انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ بات بتا دی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے، اتنا عظیم ہے، اور اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منکرین ختم نبوت کے دجل اور فریب اور ان کے جھوٹ سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ